شامی صاحب، سر اٹک کے مقام پہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سونا موجود ہے، ریور بیڈ میں، دریائے سندھ میں، شیر دریا، بس نکالنا ہے۔ انڈین میڈیا جو ہے اس میں کافی شور مچا ہوا ہے اچھا کہ پاکستان جو ہے اس میں سونا اگلنے والی ہے اس کی زمین۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم حسن مراد صاحب جو ماشاءاللہ وزیر معدنیات تھے نگران حکومت میں، اور آپ نے بھی کوئی یہ سونا جو ہے تلاش کیا تھا اس وقت، تو آپ کا کہنا تھا کہ 28 لاکھ تولے سونا دریائے سندھ کے نیچے اٹک کے مقام پر موجود ہے۔ تو یہ حقیقت اسی طرح جی شامی صاحب، یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دن رپورٹ ہوا کہ تقریباً 40 سے 50 ایکسکیویٹر جو ہیں وہ اٹک میں، جدھر دریائے انڈس جو ہے، ریور انڈس جدھر سے پنجاب میں داخل ہوتا ہے، ادھر لگے ہوئے ہیں اور وہ کوئی ایکسکیویشن کر رہے ہیں۔ یعنی تو لوگ جو ہیں جی وہ کے پی کے میں پرائیویٹ لوگ، اور 40 پنجاب کے اندر ہی کے پی کے میں بھی، اور پنجاب کے اندر بھی، اور کے پی کے اور پنجاب کے بارڈر پہ بھی۔ تو ہم نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ سونے کی تلاش میں ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو ہم نے سیکشن 144 تلاش میں ہیں، یہ پا چکے ہیں، اور ادھر حاصل بھی ان کو تھوڑا بہت کچھ ہو رہا تھا۔ تو ہم نے پھر جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو سب سے پہلے تو ہم نے سیکشن 144 کیا ڈپلوائے۔ اس کے بعد ہم نے ایک جی ایس پی کے ذریعے اسٹڈی کرائی، اور اس جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے ذریعے ہم نے اسٹڈی کرائی، اور اس میں انہوں نے 127 مقامات سے تقریباً 500 سیمپل کھٹے کیے۔ اور یہ پوری ایک 25-27 کلومیٹر کی بیلٹ ہے جس کے اندر اس کے ڈپازٹ جو ہیں ان کو ملے، اور ان کی یہ ازمپشن تھی کہ اس میں ایویڈنس ریسرچ اور جو سیمپلز کلیکٹ کیے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً 28 لاکھ تولہ سونا جو ہے ادھر موجود ہے، اور آج کی اگر آپ قیمت لگائیں 2,80,000 روپے تولہ، تو یہ تقریباً 800 ارب روپے بنتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے پھر کیا یہ کہ 800 ارب روپے کا سونا یہ صرف اٹک کے قریب موجود ہے، اس کے گرد و نواح میں، جی دریائے سندھ کے نیچے 75 مربع کلومیٹر، یہ تقریباً 75 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، 18,500 ایکڑ ہے۔ ہوتا یہ کہ یہ جب آپ کا پانی آتا ہے دریا سے، پہاڑوں سے، تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو گولڈ کے ریزرو اور ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ڈینسٹی کی وجہ سے آ کے اس مقام پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کئی دہائیوں سے ہوتا ہے، کئی سال لگتے ہیں۔ اور پھر جب سردیوں کے اندر پانی کا جو بہاؤ جب کم ہوتا ہے تو لوگ پھر ادھر جا کے اس کو ایکسکیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 800 ارب جو ہے وہ زمین کے نیچے دفن ہے۔ جی، تو آپ نے پھر اس کے لیے کیا کرنا کیا چاہیے؟ یعنی اس وقت جو حکومت ہے پنجاب کی وہ تو مالا مال ہو جائے گی۔ دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ تو یہ کہ اس کے 9 بلاکس بنے، اس میں جو ایک بلاک جہاں تک مجھے یاد ہے جو سب سے چھوٹا بلاک ہے وہ 35 ارب روپے کے اس میں سونے کے ذخائر ہیں۔ جو سب سے بڑا بلاک ہے اس میں تقریباً 155 ارب روپے کے سونے کے ذخائر ہیں۔ تو ان کو اوپن بیڈنگ میں لے کے آنا چاہیے، اور ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم اس کو SIFC کے پاس لے جائیں، اور اس میں اگر کوئی دوست ملک ہمارا جو ہے ہمیں مدد کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ اگر کوئی فرینڈلی کنٹری ہے جو ہمیں بہتر ہیلپ کر سکتا ہے۔ اور ایک جو اس میں اور بہت جیمز اینڈ جیولری ایسوسیشن والے بھی تو آپ کے پاس آئے تھے نا، انہوں نے بھی تو رابطہ کیا تھا۔ تو ہم کیوں باہر سے کیوں، مطلب یعنی اگر اس میں زیادہ ٹیکنالوجی یا زیادہ اس میں دقت نہیں ہے تو پھر جو مقامی لوگ ہیں وہی کیوں نہ کر لیں اس میں؟ یہ بہت اچھا آپ کا پوائنٹ ہے۔ دیکھیں کہ پاکستان میں آج بدقسمتی سے جو میجورٹی گولڈ آتا ہے وہ سمگلنگ کے تھرو آتا ہے، اور جو گولڈ اور جیولر ایسوسیشن ہے ان کے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تیار ہیں، آپ ہمیں یہ بلاکس دیں اور ہم ادھر مائننگ کریں گے، اور ہم پاکستان کا برانڈڈ سونا جو ہے وہ بنائیں گے پاکستان کی مارکیٹ کے لیے بھی، اور دنیا میں بھی ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے۔ پھر یہ ممکن ہے؟ بالکل جی، اس میں جو ہے نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، اور اس کو میرے خیال سے آگے والے جو سٹیپس ہیں اس میں فوری لے کے جانا چاہیے۔ اور جو پبلک کتنا عرصہ لگ سکتا ہے یہ سونے کو نکالنے میں، اور کتنے سال پہ پھیلا ہوا ہوگا یہ معاملہ جو ہے؟ شامی صاحب دیکھیں، جو سونا ہے نا وہ تو پچھلے کچھ سالوں سے چوری ہو رہا ہے۔ اچھا، نمبر 1 تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو چوری ہونے سے بچائے، غیر قانونی طور پہ نکالا جا رہا ہے، غیر قانونی طور پہ نکالا جا رہا ہے۔ اور ہم نے یہی کیا کہ ڈسٹرکٹ ایک مائنز منرل کمیٹی بنا دی ڈی سی کی سربراہی میں، اور ہم نے کہا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ ادھر سے سونا چوری نہ ہو، کیونکہ لوگ فرض کریں ایک آدمی ہے جس کے پاس ایک ایکسکیویٹر کو کرائے پہ لینے کے پیسے ہیں، وہ بھی اپنا ایکسکیویٹر لے کے ادھر پہنچا ہوا تھا دریا پہ، 15 ہزار روپے دے کے وہ بھی دن کے لاکھوں روپے وہاں سے بنا رہا تھا۔ گویا آپ نے یہ سارا کچھ تو کر لیا لیکن کام کا آغاز نہیں ہو سکا۔
اب اس پہ کیسے ہو سکتا ہے, تیز رفتاری سے کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ یہی ہے کہ دیکھیں ہائیسٹ لیول پہ اس پہ میٹنگز ہونی چاہیے, ویکلی اس پہ فالو اپ لیں, اور اس کو جو چیف منسٹر آکشن کے لیول پہ ایڈورٹیزمنٹ اس کی ہونی ہے, اس کا آکشن ہونا ہے, اس کے رولز بننے ہیں, جو اس میں ٹرانسپیرنسی ہے A to Z, جو حکومت نے سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے وہ اس کو کرے اور جلد سے جلد اس کو مٹیریلائز کرے. نہیں, حکومت کو تو چاہیے تھا کہ آپ سے رابطہ کرتی اور دیکھتی کہ آپ نے کیا کیا چیزیں ایکسپلور کی ہوئی ہے, اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے. یہ تو 1 سال گزر گیا تو ابھی تو کسی نے کچھ کیا. ہمیں تو انڈین میڈیا سے یہ واویلا جو سن کے تو آج آپ کو ہم نے رحمت دی ہے کہ آپ سے بات کریں. انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب ان کو تو جو بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ان کی جو دیوالیہ ہو چکا ہے پاکستان, اس کو سونے کے ذخائر مل گئے ہیں, بینکرپٹ پاکستان. تنزیہ باتیں ہیں, لیکن بڑی تیز رفتاری سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن کوڈ وہاں پر انہی کو کیا جا رہا ہے, یعنی جو خبر تو انہوں نے خیر ڈیلی پارلیمنٹ سے اٹھائی ہے جو یہاں کا ہے انڈین میڈیا. ہاں بالکل بالکل. شامی صاحب دیکھیں ہمارے پاس یلو گولڈ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وائٹ گولڈ بھی ہے جو کہ سالٹ کی شکل میں ہمارے پاس ہے, اور یہ دنیا کا 2nd لارجسٹ ڈپازٹ ہے. ایک جگہ ہے ورچا, صرف ادھر ہمارے پاس سالٹ کا 2 بلین ٹن کا ریزرو ہے. یہ آپ کلر کہار سے تقریباً 40-50 کلومیٹر ویسٹ پہ ہے, اور ادھر آپ اگر جائیں تو وہ $10 کا 1 ٹن بیچ رہے ہیں, اور وہی سالٹ امریکہ کے اندر $10 کا کلو بک رہا ہے. تو پاکستان تو اللہ تعالیٰ نے ہم کیسا کر رہے ہیں یہ, اس میں تو آبویسلی پروسیسنگ کے ایکسپورٹ مارکیٹس کے ایشوز ہیں, اور ہم نے جب پتہ کیا تو انڈین دبئی کے تھرو پاکستان کا سالٹ خرید کے پوری دنیا میں بیچ رہے تھے. تو ہم کیا کام نہیں کر سکتے اس میں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو پاکستان کو جی آئی جو ہے نا, جیوگرافیکل انڈیکیشن جو ہوتی ہے, اس کے اوپر فوری طور پہ اسٹرکٹلی اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ڈکلیئر کرے کہ یہ پاکستانی سالٹ ہے. وہ ایک حد تک ہوا بھی ہے کہ اب اس کو ہمالائن پنک سالٹ کہا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انڈسٹری ہے, جو اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے, لوگوں کو کانفیڈنس ملے, اور SIFC بھی اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے, تو آگے بالکل جو ہے پاکستان اس میں سے کافی ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. مگر یہ ایک اتنی اہم بات ہے کہ اس طرف تو میرا خیال پوری توجہ ہو جانی چاہیے, کان کھڑے ہونے چاہیے ہر ایک کے, جس کے پاس تھوڑا سا اختیار بھی ہے. اچھا, آپ نے ایک تجویز یہ بھی پیش کی ہے کہ صوبوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے. آج علی امین گنڈاپور نے بھی اس کی تائید کی ہے, یعنی انہوں نے بھی اپنے طور پر یہ بات کہی ہے. تو اس وقت آپ کو کیسے خیال آیا یہ؟ دیکھیں میرا تو کچھ 1 سال کا تجربہ تھا حکومت میں. ہم نے دیکھا, اور میری اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ پنجاب جو ہے جس اسکیل کا صوبہ بن گیا ہے یہ اب ان گورنیبل ہے. آپ لاہور سے اگر سوچیں کہ آپ نے راجن پور کے مسائل حل کرنے ہیں جو کہ 571 کلومیٹر دور ہے, آپ لاہور سے سوچیں کہ آپ نے مری کے مسائل حل کرنے ہیں جس کو آپ کو پہنچنے میں ہی 5-5.5 گھنٹے لگیں گے, تو یہ جو ہے گورننس کا ماڈل ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں. آپ ایران میں دیکھیں, انہوں نے 31 صوبے بنا دیے, ترکی کے اندر 80 صوبے ہیں, امریکہ 32 کروڑ کا ملک ہے, ادھر 50 اسٹیٹس ہیں. تو دنیا میں جس طرح آبادی بڑھتی گئی, انہوں نے گورننس کو امپروو کرنے کے لیے اسٹیٹس بنا دیں. اب اس میں سب سے بڑا سوال ہے وہ آپ یہ کریں گے کہ صوبے بنا کس طرح سکتے ہیں, لسانیت کی بنیاد پہ بنیں گے, کس بنیاد پہ بنیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے ڈویژنز ہیں آپ سمپلی ان کو پروونس ڈکلیئر کر دیں, آپ کے سارے مسئلے وہاں سے حل ہو جائیں گے. آپ کے ڈویژن کا چیف منسٹر ہوگا. جی اب آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے. انڈیا میں تو انہوں نے کرتا ہے وہ لسانی بنیادوں پہ صوبہ بناتے ہیں, اور سمپل ایک ریزولوشن آتا ہے لوک سبھا کا اور صوبہ بن جاتا ہے. پاکستان میں انہوں نے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا پروسیس کہ 2/3 میجورٹی پہلے تو اس پروونشل اسمبلی کی ہونی چاہیے جو صوبہ جہاں بنے گا, اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو, 2/3 اکثریت پھر چاہیے. تو اس وجہ سے یہ اتنا مشکل پروسیس ہو گیا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ اس میں تو یہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملکی مفاد مقدم ہے یا اپنا سیاسی مفاد مقدم ہے ان کو. تو اگر وہ دیکھیں کہ ملک کو کیا چاہیے, ملک کی کیا ضرورت ہے, کیا ملک آج ایڈمنسٹر ہو رہا ہے, ملک میں کیا گورننس کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا کسی بھی صوبے کا چیف منسٹر وزیر اعلیٰ عوام کے لیے ایکسیسیبل ہے, کیا وہ انصاف کر سکتا ہے اپنی عوام سے, یا جو کروڑوں کی آبادی اس کے اندر ہے, یا جو اس کی سلطنت آج اس کو ملی ہوئی ہے جس بھی اپنے صوبے کی شکل میں, تو ان کو خود جواب مل جائے گا کہ صوبے بننے چاہیے کہ نہیں. ہمارے تو میاں عمر محمود صاحب جو ہیں وہ ایک عرصے سے یہی بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ ایک اس پہ تھیسس لکھا ہے, یعنی پورا ایک مقالہ ہے تحقیقی, اور جس پہ اس بات کا زور دیا ہے. اور آپ نے بھی کئی ملکوں کی مثالیں دی ہیں اپنے بیان میں. تو بات یہ ہے, مگر اصل مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ صوبے بنائے کیسے جائیں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں
جب انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا نا مولانا ظفر احمد انصاری کی قیادت میں، تو اس کمیشن نے یہ رپورٹ کی تھی کہ جناب آپ صوبے جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیں، لیکن پھر جنرل وہ اس وقت مارش اللہ کے ذریعے کام ہو سکتا تھا کہ صوبے بنا دیے جاتے، پھر آنے والی اسمبلی جو ہے اس کو منظور کر لیتی، جو بہت سی دوسری ترامیم ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو بلکہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ تو ایک میٹنگ تھی، اس میں جنرل ضیاء الحق سے بحث شروع ہو گئی اس بات پر کہ صوبے بنانے چاہیے کہ نہیں۔ تو ہمارے تمام جو سینئر ایڈیٹرز موجود تھے انہوں نے کہا نہیں بہت دیر ہو گئی ہے، اب آپ الیکشن کرائیں۔ تو مگر جب میری باری آئی تو میں نے کہا آپ صوبے بنا دیں ہر قیمت پر۔ اچھا، تو انہوں نے ایسے پیچھے ہو گئے اور ٹھنڈی ہوا پری، کہا کوئی بندہ ہے خدا آئے تو یہ صوبے بنائے۔ تو میں نے کہا جناب آپ ہی بندے بن جائیں۔